الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، کئی جمعہ سے بچوں کی تربیت کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہے تھے۔ اس میں یہ بتایا تھا کہ بچوں کی اگر صرف پڑھائی کی طرف توجہ کی جائے، صرف بچوں کے مارکس کارڈ ہم دیکھتے رہیں، بچوں کی تربیت کی فکر نہ کی جائے، تو پڑھنے کے بعد، لکھنے کے بعد بھی بچے زندگی کے لائق نہیں بنتے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی پڑھائی کی جیسے فکر کرتے ہیں، ان کی تربیت کی فکر کرتے ہیں۔ صرف پڑھ لینا زندگی کی سکسس کی علامت نہیں۔ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک میں، بہت پڑھ لکھ لیے ہیں لیکن ان کی زندگی بنی ہوئی ہے۔ اصل کام بچوں کی زندگی بنانے کی محنت کرنا ہے۔ اس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ بچوں کی 4 طریقے سے تربیت ہمیں کریں گے تو یہ بچے زندگی میں کام کے لائق بنیں گے، اخلاق والے بنیں گے، اور اس دنیا میں بھی ان کی زندگی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ تو کئی جمعہ سے میں نے آپ کو بچے کی دماغی اور ذہنی تربیت کے بارے میں بتایا، بچے کی روحانی تربیت کے بارے میں بتایا، اور لاٹ جمعہ آپ کے سامنے بچے کی جسمانی تربیت کے بارے میں بتایا۔ سب چیزیں مختصر بتائی تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ ایک چیز ہے بچے کا ایموشنل ڈیولپمنٹ، اس کو آج ہمیں سمجھنا ہے۔ بچے کا ایموشنل ڈیولپمنٹ، ایموشن بولتے ہیں جذبات۔ اگر بچے کو جذبات کی تربیت نہیں کی جائے گی، ان کے ایموشنز کو ریگولیٹ نہیں کیا جائے گا، تو بچہ سب کچھ ہونے کے باوجود معاشرے میں، سوسائٹی میں کام کے لائق نہیں رہے گا۔ ہر آدمی کے اندر، ہر بچے کے اندر جذبات ہوتے ہیں، اچھے جذبات بھی ہوتے ہیں، برے جذبات بھی ہوتے ہیں۔ بعض جذبات ایسے ہیں کہ وہ اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ ان جذبات کو اچھی چیزوں کے لیے استعمال کیا گیا تو اچھے ہیں، اور برائی کے لیے استعمال کیا تو برے ہیں۔ اس لیے ہمارے جذبات کی بچوں کی بچپن ہی سے، پیدائش سے ان کے جذبات کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اس کو بولتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس۔ جذبات کیا کیا ہے؟ خوشی کے جذبات، کوئی ہم کو ہمارے من کی چیز ہو جاتی ہے تو بہت خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ غمی کے جذبات، سیڈنس، غم،
کوئی چیز ہمارے من کے خلاف ہو تو آپ یہ غم ہونے لگتا ہے، غصے کے جذبات، اینگر، ہمیں کوئی ہماری طبیعت کے خلاف کوئی چیز پیش آ جائے، سامنے والا کر دے تو ہمارے اندر غصے والے جذبات، اینگر پیدا ہو جاتا ہے، ہمدردی والے جذبات، کہ کسی کو تکلیف میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے، نفرت والے جذبات، ہم کو ہیٹریس، کہ ہم نے کسی کے بارے میں غلط فہمی ہو گئی یا کسی نے ہم کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو ہمارے اندر اس کے تصور سے، اس کو سوچنے سے ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، نفرت والے جذبات، حسد، کسی کی ترقی دیکھی ہم نے، اپنے بھائی کی، اپنے دوست کی، اپنے پڑوسی کی، حسد پیدا ہو جاتا ہے، جلن پیدا ہو جاتی ہے، ہم بے قابو ہونے لگتے ہیں، یہ حسد والے جذبات۔ اس طرح سے ہر بچے کے اندر، ہر عورت کے اندر، ہر مرد کے اندر سینکڑوں جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ان جذبات کی تربیت نہ ہو، کنٹرول اس کے اوپر نہ ہو، تو آدمی شیطان بن جاتا ہے، اور اس کے اوپر کنٹرول ہو جائے آدمی اخلاق والا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر بچے کی جذبات کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس، کہ بچے کو کہ ایموشنز کیا ہوتے ہیں ہمارے لیے، سب کے لیے۔ اگر ہم نے اس کی تربیت نہیں کی تو آفس میں بیٹھے ہیں، اپنی آفس میں ہیں، وہاں لوگوں سے ہمارے جھگڑے رہیں گے۔ اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی تو ہم بہت نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار رہیں گے، سب کچھ رہیں گے، لیکن گھر میں لڑائی رہے گی، ماں باپ سے ہماری بنتی نہیں ہوگی، بھائیوں سے ہماری بنتی نہیں ہوگی، بیوی سے نہیں بنے گی، بیوی ہے تو شوہر سے نہیں بنے گی۔ تو اگر اس کی تربیت نہیں ہے، نماز بھی پڑھتے رہیں گے، روزہ بھی رکھتے رہیں گے، سب کچھ کریں گے، یہ اس کی تربیت نہیں ہوتی ہے تو ہم پریشان رہیں گے۔ آپ بزنس میں، مارکیٹ میں بیٹھے رہیں گے تو مارکیٹ میں آپ کی دکان میں جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ آپ سیلر ہیں تو کسٹمر سے لڑتے رہیں گے، کسٹمر ہیں تو دکاندار سے لڑتے رہیں گے۔ سوسائٹی میں ہمیشہ آپ تکلیف میں رہیں گے اور آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ پوری سوسائٹی میرے خلاف ہے۔ اب یہاں سے بہت سی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو۔
بہت سے لوگ بہت دیندار لوگ دینداری کو یہ سمجھے ہیں کہ نماز روزہ حج زکات ہم کریں گے تو دیندار ہیں. نماز روزہ حج زکات یہ دین کے پلر ہیں، اس کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا. لیکن صرف نماز روزہ حج زکات کر لینے سے آپ کی زندگی بن نہیں جائے گی. آپ کو اس کے ساتھ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اخلاق سکھائے، ان اخلاق کی تربیت ہمارے اندر ہونا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت عبادت گزار تھے. اللہ نے جہاں آپ کی عبادت کی تعریف کی وہیں یہ بھی تعریف کی انک علی خلق عظیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت زیادہ اونچے اخلاق پر ہیں. آپ سے زیادہ کوئی اونچا اخلاق والا نہیں ہے. آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں، آپ بہت اونچے اخلاق ہیں. کیا مطلب؟ کہ آپ ایموشنل انٹیلیجنس کے اعتبار سے سب ہائی لیول میں ہیں. آپ کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہے، آپ دوسروں کے جذبات کا خیال کرتے ہیں. یہی اخلاق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اخلاقی بہت بڑی تربیت کر دی. آپ سوسائٹی میں جب رہیں گے، سوسائٹی والوں کو آپ کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ گھر میں رہیں گے، آپ کے گھر والوں کو آپ کی نماز سے، روزے سے، حج سے تعلق نہیں ہے. یہ آپ کا انر ڈیولپمنٹ ہے. لوگوں کو جو تعلق ہے وہ آپ کے اخلاق کی ہے. مارکیٹ میں آپ بیٹھے رہیں گے، لوگ آپ سے بات کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ نماز پڑھ کر آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیا ہے وہ دیکھیں گے. ہمارا بیہیویئر، ہمارے اخلاق اعلیٰ ہونا چاہیے. اعلیٰ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایموشنل انٹیلیجنس ہائی ہونا چاہیے. میں نے جو بتایا تھا کہ 4 ایریے میں تربیت ہونا بچے کی. ایک کاگنیٹو ڈیولپمنٹ، ان کا ذہنی تربیت، اسپریچول ڈیولپمنٹ اس کا روحانی تربیت، فزیکل ڈیولپمنٹ اس کی جسمانی تربیت، اور اس کا ایموشنل ڈیولپمنٹ یہی ان کے جذبات کی تربیت. 3 چیزوں کے بارے میں تفصیل سے بتا چکا. میں نے یہ بتایا تھا، اچھی طرح سے سن لو. اگر تم اپنے گھر کے اندر بچہ ہے پیدا ہوا، بہت عظیم چیز ہے. اگر ایک اولاد تم کو ہوئی، اولاد بہت بڑی نعمت ہے. اس اولاد پر اگر تم ایک پروگرام کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ محنت کرو گے تو وہ اولاد تمہارے گھر کا مستقبل ہے، تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تمہاری دنیا ہے، تمہاری آخرت ہے. چند سال کی محنت، چند سال محنت کرنا ہے اور پراپر سسٹمیٹک محنت کرنا ہے. تم غریب ہو، غریبی دور ہو جائے گی. تم مصیبت میں ہو، مصیبت دور ہو جائے گی. یہ اولاد کے ذریعے. ہم دکانوں پر محنت کرتے ہیں، ہم مکانوں پر محنت کرتے ہیں، ہم بنگلوں پر محنت کرتے ہیں، ہم باغات پر محنت کرتے ہیں، ہم جائیداد پر محنت کرتے ہیں، اور گھر کے اندر جو اولاد ہے اس کے لیے وقت ہی نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دکان نہیں جانا ہے، باغ نہیں جانا ہے، جائیداد کی طرف نہیں جانا ہے. جتنا تم دکان کی فکر کرتے ہو اس سے زیادہ فکر بچے کی کرو.
دکان پر برسوں محنت کرو گے تو کچھ پیسے ہاتھ کو آئے گے اتنا ہی، لیکن ایک 13 سال بچے پر محنت کر دو، زندگی تمہیں ہاتھ آئے گا۔ تمہاری زندگی، تمہارا گھر سنورنا ہے تو تمہاری اولاد پر محنت کرو۔ محنت کیسی ہے؟ یہی بچے کی ذہنی اور روحانی، اسپریچل، فزیکل، ایموشنل۔ اگر تم محنت کرنے میں اچھی طرح سن لو، بچے کو اچھا کھلا رہے ہو، اچھا پلا رہے ہو، کپڑے پہنا رہے ہو، لیکن بچے کی روحانی محنت، بچے کی روحانی تربیت اور بچے کی ایموشنل تربیت تم نہیں کرو گے۔ اس سے پہلے بھی بتایا تھا، کئی جگہ میں بتا چکا ہوں، غور سے سن لینا کہ تم اپنے گھر میں ایک جانور کو پالو۔ دیکھو، ایک جانور کو دیکھ لو، ایک بکرا دیکھ لو، اسے بھی جسم ہے، تمہارے بچے کو بھی جسم ہے، اس کے اندر بھی ڈائجسٹو سسٹم ہے، ہاں، اس کے اندر جو ہے نروس سسٹم ہے، سارے سسٹم جو تمہارے اندر ہے وہ اس کے اندر۔ اسی لیے دواؤں پر کلینکل ریسرچ کرتے تو پہلے جانوروں پر کرتے، اس لیے جانوروں پر کرتے ہیں کہ بھائی اس میں پہلے تجربہ کر لو کہ انسان کا جسم بھی اسی طرح کا ہوتا ہے اور اس کو کیا کر لو۔ تمہارا بھی جسم مٹی سے بنا ہے اور جانور کا جسم بھی مٹی سے بنا ہے۔ جسم کے اعتبار سے تمہارے درمیان اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ تمہارے اندر ایک انسان کے اندر اور جانور کے اندر جو فرق ہے وہ اسپریچل اور روحانی۔ انسان کو اللہ نے روح دی ہے، جانور کو بھی دی ہے، لیکن جانور کی روح وہ روح نہیں ہے جو انسان کی ہے۔ انسان کی روح کے بارے میں اللہ نے کہا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، میں کہہ دو کہ روح جو ہے میرے رب کا کمانڈ ہے۔ اللہ نے ایک حکم دیا، جیسے میں نے سافٹ ویئر کی آپ کو مثال دی، کچھ کمانڈز ہیں جس کی وجہ سے یہ جسم چلنے لگتا ہے۔ یہ چیز، یہ روح جانور کو نصیب نہیں۔ اگر تم نے بچے کی روحانی تربیت نہیں کی، صرف جسم پر اس کی محنت کرتے رہے، اخلاق کی تربیت نہیں کی، صرف اس کی ظاہری چیزوں پر محنت کرتے رہے، تو اس کی روح خراب اگر ہو جائے گی تو پھر جسم باقی رہ جائے گا۔ جیسے ایک جانور بہیو کرتا ہے، تمہارا بچہ بھی ویسے ہی بہیو کرے گا۔ اسی لیے کتنے لوگ ہیں اپنے بچوں سے ناراض ہیں، کتنے انسان ہیں جو شیطانوں سے زیادہ بدتر ہیں۔ قرآن نے یہ بات کہی، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جانور کو تم پال رہے ہو، فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ اگر ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی تو وہ جانور ہیں، جانور، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ انسان کو اللہ نے بہت اونچے مقام کے لیے بنایا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے تو وہ عرش تک پہنچتا ہے، اور اس کی تربیت نہیں ہوتی تو جانور سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ اور انسان کی جو حیثیت ہے، اس کا مقام ہے، اس کی روحانی اور اخلاقی تربیت کی وجہ سے ہے۔ اپنے گھروں کے اندر بچوں کی روحانی تربیت پر، روحانی تربیت کے سلسلے میں نے بہت سی چیزیں آپ لوگوں کو بتائی، اخلاقی تربیت پر زور دینا۔
کے ایموشنز. ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے؟ 4 چیزوں کا نام. اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. 4 چیزوں کا نام ایموشنل انٹیلیجنس. ایک آدمی اگر ہم کہیں کہ بھئی ایموشنلی ساؤنڈ ہے، ایموشنلی اخلاقی اعتبار سے بلند ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو مجھے معلوم ہو کہ میرے اندر جذبات کون سے کیسے ہیں، میرے جذبات کے بارے میں اویئرنیس آف سیلف ایموشنز، اپنے ایموشنز کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ میرے اندر یہ ایموشنز ہیں. کبھی اکیلے میں بیٹھے ہیں، سوچیں مجھے غصہ کتنا آتا ہے، مجھے کسی کی اچھائی دیکھنے سے جلس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اگر کوئی مجھے میرے ساتھ برا سلوک کرتے تو میرے ریاکشنز کیا ہوتے ہیں، میرے اندر ہمدردی کتنی ہے، جلس کتنی ہے، غصہ کیسے آتا ہے مجھ کو، میرے اندر غصہ کتنے لیول کا ہے، میرے اندر چڑچڑاہٹ ہے یا نہیں ہے، میں ایگریسو ہے یا میں ایک ماڈریٹ ہوں جذبات کے اعتبار سے. آدمی خود بیٹھ کر اپنے جذبات کے بارے میں جائزہ لیا. اب میں نے بیٹھ کر اپنا جائزہ لیا یا اپنے بچے کا جائزہ لیا. میرے بچے کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، ایک دم غصہ کر رہا ہے. میرے بچے کو حسد ہے، میرے بچے کے بہت زیادہ. نیگیٹو سوچ کتنی ہے میرے پاس. آدمی نیگیٹو سوچتا ہے، بہت زیادہ نیگیٹو سوچتا ہے. نفرت کیسی کرتا ہے، میرے اندر نفرت ہے کیا لوگوں سے، اور نفرت پیدا کتنی ہوتی ہے. اویئرنیس آف سیلف ایموشنز، اپنے ایموشنز کو کے بارے میں ہم واقف رہتے ہیں، اپنے بچے کے ایموشنز کے بارے میں واقف. یہ پہلا مرحلہ ہے. ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں، ہمیں کبھی اس کے بارے میں غور ہی نہیں کرتے. ہم ہمیشہ دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، اس نے کر دیا، تم کیا ہو، تمہارے جذبات تھے. اس کے بعد کنٹرول آف سیلف ایموشنز، اپنے اس ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی عادت ڈالنا. تم صرف ڈگری لے لیے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، سائنٹسٹ بن گئے، اپنے جذبات پر تم کو کنٹرول نہیں ہے تو تم جانور جیسے انجینئر ہو گئے. روبوٹ آج کل تمہارے سے اچھا انجینئر ہے. تم سرجن ہو، تمہارے سے اچھا سرجن جو ہے روبوٹک ہے، اور روبوٹ آپریشن کر رہا ہے. تم ڈاکٹر ہو، تم سے زیادہ ڈائگنوز مشینیں کر رہی ہیں. تو تمہارا بہت بڑا سرجن بن جانا، بہت بڑا یہ بن جانا کوئی بہت کمال کا کام نہیں ہے. کمال کا کام یہ ہے کہ تم کو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا ہے. کیا مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور غصہ آ جانا کوئی غلط کام نہیں ہے. الگ الگ خاندان کے لوگوں کا الگ الگ جذباتی پیٹرن ہے، اچھی طرح سے الگ الگ ملکوں کے لوگوں کا الگ الگ ایموشنل پیٹرنز ہوتے ہیں، خاندانوں کے پیٹرنز الگ ہوتے ہیں، ملکوں کے لوگوں کے پیٹرن الگ ہوتے ہیں. عرب کے جو لوگ ہیں ان کا جذبات کا ایموشن پیٹرن دوسرا ہے. ملیشین لوگوں کا ایموشن پیٹرن بالکل ڈیفرنٹ ہے. انڈینز میں
نارتھ کے لوگوں کا ایموشن پیٹرن ڈفرینٹ ہے، ساؤتھ کے لوگوں کا ایموشن پیٹرن دوسرا ہے۔ اگر خاندانوں کی تم نے حفاظت کر رکھی ہے تو ہر خاندان کا ایموشنل پیٹرن الگ ہوتا ہے۔ آپ واقعی ایک سید خاندان کے ہیں، آپ کا ایموشن پیٹرن بالکل ڈفرینٹ ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو مینٹین کیا گیا ہو تو معلوم ہو جائے گا آپ کے بچے کا ایموشن پیٹرن کیا ہے، اس کا پیٹرن کیا ہے۔ آپ پٹھان ہیں، یہ پٹھان سید یہ سب اونچ نیچ کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پیٹرن بنائے ہیں۔ آپ پٹھان ہیں، آپ کا ایموشن پیٹرن ڈفرینٹ ہے۔ افغانستان کے پٹھانوں کا ایموشن پیٹرن ڈفرینٹ ہے۔ ہر ایک خاندان کا ایموشن پیٹرن ہوتا ہے، لیکن اس ایموشن پیٹرن کو شریعت کے مطابق جو لے کر آئیں گے وہ کامیاب ہیں۔ پٹھان خاندان کا ہے، جلدی سمجھا دیتا ہوں، جلدی سمجھ میں آ گئی، اس کو غصہ جلدی آتا ہے۔ بہت فاسٹ غصہ آتا ہے۔ وہی ایک دوسرے خاندان کا اگر آدمی ہے تو سیم ایشو پر، ایشو ایک ہی ہے، اس کو بہت فاسٹ غصہ آتا ہے، اس کے مقابلے میں تھوڑا سا آہستہ غصہ آتا ہے۔ ناقص ہوگا، فوراً ری ایکشن دے گا، سوتشت ہوگا، تھوڑا سوچ کے ری ایکشن دے گا، انڈائریکٹ، تو ایموشن پیٹرن الگ ہے۔ لیکن تربیت کیا ہوتا ہے، شریعت کیا، یہ آپ کے پیٹرن ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ تمہارے ان ایموشنز کو تم کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے۔ ہم کو ایک واقعہ ہوا، غصہ آ گیا، میں پٹھان ہوں، مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ غصہ آنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ میں نے اپنی تربیت کی کہ میں میرے اوپر غصے کو غالب ہونے نہیں دوں گا، بلکہ غصے کو میرے کنٹرول میں رکھوں گا۔ اب غصہ آ گیا، اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، ری ایکشن نہیں دکھانا ہے، سمجھ رہا ہے غصہ تو آ گیا، لیکن اس غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ کسی کو دیر سے غصہ آ رہا ہے لیکن ری ایکٹ کر دے رہا ہے، تو آیا تو دیر سے، لیکن وہ انوانٹیڈ ری ایکشن کر رہا ہے، تو وہ کون سے بھی خاندان کا کیوں نہ ہو، اس کے جذبات کا، ایموشن کا پیٹرن کون سا بھی ہو، فائدہ کیا ہوگا اگر اس کو اپنے اس جذبات پر کیا نہ ہو، کنٹرول نہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم کو غصہ ہی نہیں آتا ہے، تو بہت اچھا کام نہیں، آپ کو غصہ نہیں آتا ہے، آپ بہت برے آدمی ہیں، آپ کو غصہ نہیں آتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں غصہ آنا غلط ہے، نہیں، غصہ آئے گا۔ آپ کو بعض جگہ غصہ نہیں آ رہا ہے، بعض چیزوں میں آپ کو غصہ نہیں آ رہا ہے، تو آپ نالائق ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو گندے انداز سے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کو غصہ ہی نہیں آتا ہے، بہت گندا کام ہے، آپ کو غصہ نہیں آ رہا، آپ بے غیرت قسم کے آدمی ہیں، آپ کو غصہ آنا چاہیے، غصہ آنے کی چیز ہے۔ غصہ آنا کوئی غلط کام نہیں ہے،
غصے کو کنٹرول نہیں کرنا، یہ غلط کام ہے۔ آپ کو غصہ آ گیا، ایک غلط چیز دیکھی آپ نے، یہ غلط کام دیکھا آپ نے، آپ کو غصہ آ گیا۔ ہاں لیکن اس غصہ آنے کے بعد آپ کو ریاکٹ نہیں کرنا ہے۔ ریاکٹ آپ کو غصے سے کنٹرول کرنے کے بعد سوچ سمجھ کر ریاکٹ کرنا ہے۔ اس کنٹرول کرنے کا نام ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ معیار پر تھے۔ تو کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا اور اچھا خاصا آتا تھا۔ صحابہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے، کسی نے آپ کی ذات پر کے لیے کچھ کر دیا تو آپ نے کبھی ریاکٹ نہیں کیا، کبھی آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ اللہ کے احکام میں سے کوئی حکم کو توڑا جا رہا ہے تو آپ کی پیشانی سرخ ہو جایا کرتی تھی، آپ کے گال گلابی ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ نے لکھا ہے کہ یہ کنپٹی کے پاس ایک رگ ہوتی تھی، وہ رگ دھڑکنے لگتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے چہرے، صحابہ نے لکھا ہے آپ کا چہرہ ایسے کلر کا ہو جاتا تھا جیسے کوئی انار پھوڑ کر آپ کے گالوں پر ڈالا۔ بہت غصہ، اور لیکن کنٹرول کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں لوگوں کو بتا۔ تو یہ ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس یہ ہے کہ ہماری تربیت ہو کہ ہم کو ہمارے جذبات کیا ہیں ہمیں معلوم ہو، لیکن ہر جذبات پر ہمیں کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا سیکھیں، تاکہ حضرت ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ کیوں بھائی آ جاتے ہو ٹینشن میں؟ جو آدمی ٹینشن میں آتا ہے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، وہ کتنا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا پرہیزگار کیوں نہ ہو، رہتے رہتے اس کو ٹینشن آتا ہے تو وہ معاشرے میں چل نہیں پاتا ہے۔ ہر آدمی اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، بچے اس سے نفرت کرتے ہیں، بیوی اس سے نفرت کرتے ہیں، ماں باپ اس سے نفرت کرتے ہیں، دوست اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت غصہ آتا تھا، آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں جب 14-15 سال کا تھا، اتنا آج بھی غصہ آتا ہے، بہت زیادہ غصہ، لیکن 14-15 سال کا تھا تو اتنا غصہ تھا، تب بھی ہے غصہ بہت زیادہ۔ کسی دوست کے ساتھ میری بنتی نہیں تھی، فوراً ریاکٹ کرتے تھے، اور بہت ورزش کرتا تھا، بہت کھیلتا تھا، طاقتور تھا، پھر اس گھوڑے کو جو رئیس کا گھوڑا ہوگا اس کو غصہ آ جائے تو کیا ہوگا، اس کو پٹکے گا۔ میرا حال ہے ایسے، میں یہاں سے یہ میرا واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ تربیت کے لیے۔ تربیت کیسے ہوتی ہے؟ اساتذہ، میرے اساتذہ نے میری کیسے تربیت کی۔ میں یہاں سے ندوے گیا، بہت دیندار بھی سمجھا جاتا تھا، گھنٹوں نماز پڑھتا تھا، رات دن کتابیں پڑھتا تھا، اپنے ساتھیوں میں بہت عبادت گزار سمجھا جاتا تھا ندوے میں جب، اور اپنے ساتھیوں میں بہت زیادہ پڑھنے والا سمجھا جاتا تھا۔ میرے کمرے میں 8 ساتھی تھے،
میرے غصے کا احساس ہو گیا تھا. تو ہاسٹلوں کے اندر اچھے جا کے ٹھیک ہو جاتے تو مجھے چھیڑ دیتے. 8 لڑکوں کو بھی پٹائی کر دی تھی. 8 کی میری شکایت وارڈن کے پاس لے کر جاتے تو وارڈن میری شکایت نہیں قبول کرتے, میرے بارے میں نہیں مانتے تھے, اس لیے کہ میں بہت عبادت گزار ہوں, بہت نیک ہوں, تو اس کی شکایت ہے, ان کو ڈانٹ کے بتا. 8 کی بھی پٹائی کر دی. اب میں کمرے میں جاؤں, میرا کوئی مجھ سے بات کرنے والا نہیں. یہ بزرگ اندر جائے گا, اکیلے میں رہے گا, نہ انہیں بات کرے گا نہ انہیں بات کرے گا. آئسولیشن ہو گیا نیا میں نے دیکھو کس طرح سے تربیت اپنی کی جاتی ہے, میں بتا رہا ہوں اپنے بچوں کی خود کی کرنا ہے. میں نے بیٹھ کر سوچا کہ اللہ میں عالم بننے جا رہا ہوں اور عالم کا کام پبلک کے ساتھ رہے گا اور امت کے ساتھ رہے گا. 8 لوگوں کے کمرے میں 8 لوگوں کے ساتھ میری بنتی نہیں ہے تو میں عالم بن کے جاؤں گا تو معاشرے سے میری کیا بنے گی, سوسائٹی کے ساتھ کیا بنے گی. مجھے بہت غصہ ہے. میرے استاد تھے حضرت مولانا شہباز صاحب اصلاحی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے درجات پر بلند فرمائے. ہماری ایک چیز کی وہ تربیت کرتے تھے. میں نے ان سے جا کر شکایت کی, حضرت میرا یہ پرابلم ہے کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور جب غصہ آتا ہے تو میں کنٹرول میں نہیں رہتا, اور کمرے کے سارے ساتھیوں کے ساتھ میری کیا ہو چکی ہے, لڑائی ہو چکی ہے. غلطی اس میں میرے غصے کی ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. تو حضرت نے ہم کو تھیراپی بتائی, فرمایا کہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تھیراپی بتائی, وہ کیا کرتے. اس سے کہا کہ جب تم کو غصہ آ جائے تو تم طے کر لو کہ تم بات نہیں کرو گے اور دوسرا ریاکٹ نہیں کرو گے. چاہے تم اپنے آپ کو کتنا حق پر سمجھو, سامنے والا کتنا بھی ناحق نہ ہو, اگر تم کو غصہ آ گیا ہے حق والا ریاکشن بھی نہیں دے. غور سے سن لو, جب آدمی کو غصہ آ جائے اور وہ حق پر ہے, حق پر ہونے کے باوجود بھی ایک مرتبہ غصہ آ جائے تو سامنے والا ناحق پر ہے, اس کے باوجود حق پر رہنے کے باوجود ریاکشن نہیں دینا. میرے استاد نے بتایا کیوں نہیں دینا, اس لیے نہیں دینا کہ جب تم ریاکشن دو گے تو جب بھی جتنا بھی تم حق پر ہو تو تم جو ریاکشن دو گے وہ پروپورشنیٹ ریاکشن نہیں ہوگا, یا تو زیادہ دے دو گے تو کم دے دو گے, بعد میں افسوس کرنا پڑے گا. تم ریاکشن نہیں دے رہا. جتنے لوگ ریاکشن دیتے ہیں بعد میں افسوس ہی کرنا پڑتا ہے. غصے میں شیطان کے کنٹرول میں ہم چلے جاتے ہیں اور شیطان ہم سے وہ ریاکشن کرا دیتا ہے جو ریاکشن ہمارے لیے مناسب نہیں رہے گا. حق پر تم رہو گے, ناحق کام کرتے ہو. ایک تو ریاکشن نہیں ہے, پھر سنبھل نہیں پاتا ہے. اب ریاکشن دینا نہیں ہے تو سنبھل نہیں پا رہا, غصہ ہو گیا ہے, کیا کریں. نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے رہے, بیٹھ جاؤ. بیٹھ کر غصہ آ رہا ہے, اٹھ کر وہاں سے جا کر ادھر لیٹ جاؤ اور پانی منگا کر پی لو, اور تھوڑا سر پر تھوڑا جسم پر خوب پانی ڈالو. اس میں بھی تل ملا جا رہے ہیں لوگ, جا کے وضو کریں, آپ کا غصہ اتر جائے. ہوتا کیا ہے کہ ایک ایموشن سے ہونے کے بعد آپ کے دماغ میں ہارمونس ایسے کریٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کے جسم میں ایسے ہارمونس کریٹ ہو جاتے ہیں
جس کی وجہ سے آپ کا بی پی لیول ہائی ہو جاتا ہے، آپ کا خون کا دورہ ہائی ہو جاتا ہے، آپ کے جسم کے ہر اعضا ایکسٹرا آرڈینری وہ چلنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، آگ ہے وہ، شیطان کی طرف سے آگ ہے وہ ٹرک کر دیتا ہے شیطان۔ ایک آدمی کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے شیطان کے، شیطان کی بات نہیں مانتا، شیطان جذبات ڈالتا جذبات ڈالتا جذبات ڈالتا جذبات ڈالتا۔ ایک نیک آدمی، ہر آدمی کے اندر برائی کے کیا پیدا ہوتے ہیں؟ جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ شیطان ڈالتا ہے، وہ انکار کر دیتا ہے، میں نہیں کرتا، تو لا حول ولا قوت، یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا۔ تو جب وہ کنٹرول میں نہیں آتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ کسی موقع پر اس کو غصے میں لے کر آتا ہے، اور جب غصے میں وہ آ جاتا ہے تو اب اپنے کنٹرول سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ باہر ہو جاتا ہے، اور باہر ہوتے ہی شیطان اب اپنے خیالات ڈالتا ہے، اچانک آپ اس پر ریئیکٹ کریں، چھوڑو نہیں یہ نالے کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد برسوں کس میں رہتا؟ جیل میں رہتا، برسوں اس میں رہتا۔ تو غصہ جب آ جائے چند باتوں کا خیال رکھنا۔ نمبر 1، تم حق پر بھی ہو تو ریاکشن نہ کرنا، نہ اچھا ریاکشن کرنا نہ برا ریاکشن، زبان سے ریاکشن نہیں کرنا۔ نمبر 1، سمجھ نہیں پا رہا ہے غصہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے رہے تو کیا ہو جاؤ؟ بیٹھ جاؤ۔ کوئی آدمی باہر ایک دوسرے غصے میں بات کرتے رہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہی کھڑے کھڑے اسے سمجھاتے نہیں رہنا، انہیں اور چڑھتے رہتا، بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب کو اسے بٹھا دینا، بھائی صاحب کو پانی پلا دینا۔ ارے رہتے رہتے ٹھنڈا ہوگا، ٹھنڈا کر کے ایک گلاس پانی اوپر ڈالا، نیچے سلا ڈالنا، ٹھنڈا ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ آ جائے، کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، کھڑے رہے بیٹھ جاؤ، حضور نے فرمایا، اور بیٹھے رہے لیٹ جاؤ، اس سے بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے، اٹھ کر جاؤ، وضو کر لو، اور آسانی سے غسل کر سکتے ہو تو ٹھنڈا پانی کا غسل کر لو، ہو گیا۔ اب پورا ٹھنڈا ہو جانے کے بعد سوچو کہ سامنے والا جو نالائق ہے، ناحق کیا، اب اس کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ کرنا ہے وہ سوچو۔ ٹھنڈے میں جو فیصلہ لوگے وہ صحیح فیصلہ لوگے، گرمی میں جو فیصلہ لوگے وہ غلط فیصلہ لوگے۔ ایموشنل انٹیلیجنس یہی ہے کہ اپنے غصے کو، غصہ نہیں آتا، نہیں سب کو آتا ہے، غصہ نہیں آنا غلط اچھی بات نہیں ہے، غصہ آنا چاہیے، لیکن غصے کو کنٹرول کرنے کے۔ اب میرے استاد نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے اس کی پریکٹس شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ تم پریکٹس کرو، اور پھر بھی یہ نہیں ہوا تو مجھے آ کر کہو، تو پھر کبھی یہ ہو جاتا تو پھر میں ہمارے استاد کو آ کے بولتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 1 سال کے اندر ہم کو اپنے غصے پہ کنٹرول ہو گیا۔ اب اتنے سالوں کے بعد، تقریباً 35 سال کی بات میں بتا رہا ہوں، اتنے سال اس کی پریکٹس کر کے یہ ہو گیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے شاید 35 سال میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ میں غصے میں ہوا ہوں، ریاکٹ کر دیا۔ مجھے غصہ آ جاتا ہے کسی پر تو میں اس کو بات ہی نہیں کرتا، نمبر 1۔ نمبر 2، تھوڑی دیر میں بھی غصہ ختم نہیں ہو رہا تھا، ایک دن پورا گزر گیا، غصہ مجھے ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے، فلاں کوئی واقعہ پیش آ گیا تھا، اس پر میں ریاکٹ نہیں کروں گا، میں بات نہیں کروں گا، خاموش رہوں گا، خاموش رہوں گا، خاموش رہوں گا۔ اور کبھی میں کسی پر غصے میں ریاکٹ کرتے ہوئے دیکھوں
میری بات بتا دے رہا ہوں، کیا یہ عمر میں پتا کرنے میں کیا ہے؟ غصے میں کہیں ریاکٹ کر رہا ہوں، آپ کو میں دکھ رہا ہے کہ مولانا بہت غصے میں ہے اور یہ کر رہے ہیں، الحمدللہ اندر سے بالکل غصہ نہیں رہتا، اوپر سے دکھا رہا ہوں تاکہ سامنے والے پر روکداری رہے، تو بالکل کنٹرول میں کرتا ہوں، الحمدللہ کنٹرول میں کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے میں کیا بول رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کیا کر رہا ہوں، غصے میں نہیں کرتا ہوں، ایک مینیجرل یہ کہ ہے کہ بات سامنے والے کو تھوڑا زور سے بولنا پڑتا ہے، مولانا بہت غصے میں آ گیا، مولانا غصے میں نہیں ہے، اندر سے وہ بالکل کول ہے، غصہ آ گیا تو باقی نہیں کرتا۔ یہ میرے ایک استاد حضرت مولانا شہباز صاحب رحمت اللہ علیہ نے میری تربیت کی، اور الحمدللہ مجھے یہ 30 سال میں یاد نہیں ہے کہ میں غصے میں رہا ہوں ریاکٹ کر دیا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ، میرے بیٹوں کے ساتھ غصے میں آتا ہوں، کبھی لپڑ بھی لگا دیتا ہوں، ان کو دکھانے کے لیے غصے میں آ گئے یہاں پر، لپڑ جتنا لگانا ہے اتنا ہی لگاتا ہوں، زور سے لگاتا نا، غصے میں رہا تھا، آڑا تیرا مارا تھا، معلوم ہے مجھے، پھر اس کو پھر غصہ کیسے ٹھنڈا ہو گیا، فوراً 2 منٹ کے اندر بلا کر پھر پیار کرتا ہوں، تو کیسا ہو گیا؟ اس کی تربیت میں نہیں کیا۔ ایموشنل انٹیلیجنس یہ ہے کہ آدمی اپنے ایموشن سے واقف ہو، جیسے میں اپنے آپ کے بارے میں بتایا کہ مجھے غصہ آتا، میں نے اس کو جائزہ لیا، اور میرے ایک استاد نے میری اس کی تربیت کی، بالکل اسی طرح تم کو اپنی بھی تربیت کرنا ہے، اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، بچوں کو سمجھانا ہے، بچے کو تربیت کرنا ہے، ان کو تھراپی کرانا ہے۔ نیگیٹو سوچ، وقت ہو گیا، چلو 2 منٹ اب بول دیا تو بول دیتا ہوں۔ نیگیٹو سوچ جیسے غصہ ہے، ایک نیگیٹو سوچ، یہ بھی ایک ایموشنل پرابلم ہے۔ کچھ لوگوں کو ہر چیز جب بھی سوچتے ہیں وہ نیگیٹو سوچتے ہیں، بھائی فلاں آدمی یہ کرے گا، ایسا ہو جاتا ہے، کیا کیسا ہو جائے گا، نیگیٹو۔ فلاں آدمی نیک ہے، کیا نیک بولتے، نالائق وہ فلاں، ہر آدمی کے بارے میں نیگیٹو۔ انہیں بہت اچھا آدمی بھائی تم نہ اچھا دکھتا، بھائی مجھے تو شیطان قسم کی دکھتا ہوں، کیا کیوں بھائی؟ انہیں وہ کر رہا، اچھا کہتے بھی تم کو معلوم کیا رہتا، دیکھنے میں معلوم ہوتا نہیں، ایسا نیگیٹو، اسے معلوم بھی کچھ نہیں ہے، نیگیٹو۔ ہر آدمی کے بارے، اپنی بیوی کے بارے میں نیگیٹو، اپنے بچوں کے بارے میں نیگیٹو، اپنی ماں کے بارے میں نیگیٹو، اپنے باپ کے بارے میں نیگیٹو، اپنے دوست کے بارے میں نیگیٹو، اپنے بزنس کے بارے میں نیگیٹو، اپنے بارے میں بھی نیگیٹو۔ ہم کو نیگیٹو سوچ ایک بیماری ہے، یہ بھی ایموشن۔ ایسا آدمی سکون کی زندگی کبھی گزار ہی نہیں سکتا۔ اب بچوں میں بھی یہ ہوتا، ہر ایک سے شکایت، انہیں غلط، انہیں یہ غلط، انہیں وہ غلط، انہیں یہ غلط، انہیں وہ غلط، پھر صحیح کون؟ میں۔ بیوی غلط، سسرا غلط، ساس غلط، اماں غلط، باپ غلط، کون غلط؟ بھائی غلط، وہ دوست غلط، سب غلط، ٹھیک کون؟ میں زندگی میں سکون کی زندگی نہیں گزار پاؤں۔ ایک آدھا گلاس بھرا ہوا جوس ہے، ایک آدمی کو دکھاؤ کہ بھائی اس کو ڈیفائن کرو، دیکھو میں ایک گلاس میں آدھا جوس ہے، میں ڈیفائن کرتا ہوں، یہ گلاس آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، آدھا گلاس کس سے بھرا ہوا ہے؟ جوس سے بھرا ہوا ہے۔
صحیح اسٹیٹمنٹ. دوسرا اسٹیٹمنٹ آدھا گلاس خالی ہے. صحیح اسٹیٹمنٹ یا غلط اسٹیٹمنٹ؟ پہلا اسٹیٹمنٹ بھی صحیح، دوسرا اسٹیٹمنٹ بھی صحیح. آدھا گلاس خالی ہے، یہ اسٹیٹمنٹ بھی صحیح. آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، یہ بھی اسٹیٹمنٹ صحیح. یہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. آدھا گلاس خالی ہے، یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے. جس آدمی کی نیگیٹو تھنکنگ ہوگی کروڑ پتی بھی رہے گا، کبھی سکون کی زندگی گزار نہیں پائے گا. نمازی پرہیزگار سب رہے گا، لوگوں کے ساتھ اس کی نہیں بنے گی، اس کی زندگی نہیں چل پائے گی. وہ ہر ایک سے پریشان رہے گا. بیوی ہے، کیسی ہے بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، روٹی پکا کو دیتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں آتے ہوں تو مسکراتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بھی علم ہے فلاں. اب بیٹھ کے گنو کیا کیا ہے، گنتے جاؤ، مزہ آ جائے گا. کیا بیوی ایسا سوچنے کے تو بہت اچھی بیوی، ان سے اچھا رکھ لینا اچھا ہے. الٹا انہیں یہ اس کا پرابلم ہے. کب بولے تو بھی اماں کیا جاتی ہے، وہ کرتی ہے، میں آیا تو ایسا بات کرتی ہے، انہیں اس کے ساتھ ایسا بات کرتی ہے. اب نیگیٹو یہ چنے پونا گلاس بھرا رہا تو بھی یہ گلاس پھوڑنے کا جی چاہتا ہے، اس لیے کہ پو نہیں اوپر سے دیکھ رہے. شوہر میرے پاس لڑ کر آتے ہیں، اگر کہتے ہیں کہ سر میں جان چلے جائے خود کچھ کر لوں گی، اس کے ساتھ نہیں رہوں گی. اچھا ٹھیک ہے، انہیں حضرت کسی بھی صورت نہیں ہے نالا کے ساتھ رہنا ہے. لو میرج ہوں دونوں کیا ہوئی سو میرج الگ، لو ہوئی ارینج بھی نہیں. وہ میسج ہم بھیج کو، وہ بھیج کو، میں تیرے لیے جان دے دوں گا، تو میرے لیے جان دے دینا، اگر تو شادی نہیں کرے گی تو اوپر سے ٹوٹ کر مر جائیں گے دونوں. یہ سب بول کو 6 مہینے کے بعد یہ مصیبت آ 6 منتھ کے اندر لڑائی. ہم بلاتے ہی ہم پوری شکایت سنتے. ہم ایک لڑکی سے بولتے یہ تم کو تو رہنا نہیں ہے، میں طلاق دلا رہا ہوں، لیکن یہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے شوہر کے کچھ اچھائیاں گناؤ. اب سوچ سوچ کے گناتی ہے، سوچ سوچ کے گناتی ہے. اس کو پوچھتا ہوں تمہاری بیوی کی اچھائیاں گناؤ، اور سوچ سوچ کے گناتا ہے. ارے یہ سوچ سوچ کو جو گنا رہے ہو، اس پر اسٹک رہتے آج تمہاری حالت کیا نہ ہوتی. نیگیٹو سوچ، نیگیٹو انداز کا سوچنا، نیگیٹو سوچنا اپنے بچوں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں. بہت سے لوگوں کو امام صاحب کے بارے میں نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں. امام صاحب اللہ اکبر 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے امام، انہیں کیا اس کا امام صاحب نیا جوڑا بیٹی نہ کیا قصہ ہے. بہت اچھے امام صاحب، بہت اچھی تقریر کرتے، سب کرتے اے جو بھی کان سے بھی کھا رہے نہیں کھا رہے. حریت کے بارے میں کیا سوچتے؟ غلط سوچتے. اپنے باپ کے بارے میں غلط سوچتے. جب غلط سوچنے کی عادت بنتی ہے، تمہارا باپ بھی تمہارا نہیں رہے گا، تمہاری ماں بھی تمہاری نہیں رہے گی، بیوی تمہاری کیا رہے گی، باپ تمہارا نہیں رہے گا، ماں تمہاری نہیں رہے گی. اور گھر کے اندر لڑائیاں جھگڑے سب ہوتے رہے. پازیٹو سوچ. ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے کہ اپنے اندر پیدا ہونے والے جذبات سے ہم پہلے جائزہ لینا کہ میرے اندر کیا ہے، پھر اس کو کنٹرول کیسے کرنا. نیگیٹو
سوچ کو کنٹرول کیسے کریں. یہ اگر یہ نہیں ہے, غصے کو کنٹرول نہیں آتا, نیگیٹو سوچ کو, نیگیٹو تھنکنگ کو کنٹرول نہیں آتا, نماز پڑھتے رہو گے, روزہ رکھتے رہو گے, دیندار رہو گے, تہجد گزار رہو گے, زندگی تمہاری سکون کی اخلاق اسی سے بنتے ہیں. ٹائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اسی کو آئندہ جمعہ اور جذبات کے بارے میں بتاؤں گا. اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.